मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाया गया तो एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने आईसीसी को दोबारा खत लिख दिया। मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन लाने का फैसला मुस्तरद। पीसीबी ने मुतनाज़ एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। पीसीबी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी ज़ाहिर करेगा। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर कहते हैं, एशिया कप के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एशिया कप का अहम मैच आज शेड्यूल है। फतह की सूरत में पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में रिसाई मिल जाएगी। अतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद से मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों में शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकिम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अमरीका रवाना हो जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख। जीएचक्यू हमला केस और 9 मई के दीगर 12 मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक की जाएगी। सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत 19 सितंबर को होगी। मिलिट्री अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर वफाकी सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अपनी मर्जी की तरामीम जब चाहें कर ली जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अभी तक तरामीम क्यों नहीं की गई? वफाकी सेक्रेटरी पेश होकर वजाहत दें। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्सेस की तजवीज़। 1800 सीसी और जायद इंजन वाली गाड़ियों पर लीवी आयद किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी 5% लीवी लगने का इम्कान। इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों और इदारों को सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत भी कर दी। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने लगी। बहाव 6,05,456 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान पानी की आमद में 19,000 क्यूसिक कमी हुई। सैलाबी रैली के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़रियाब। सेहवन में सखर बैराज से निकलने वाला पानी ने तबाही मचा दी। दो देहात के 300 से जायद घर पानी की लपेट में आ गए। कडियारों में SM बचाओ बंद के साथ वाले इलाकों में पानी ही पानी, सैकड़ों देहात डूब गए। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा, लोगों का सामान डूब गया। सैलाब से मुतासरा देहातों का खैमे, खुराक और तिबी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। काजी अहमद में दौलतपुर के करीब सैलाबी रेले में नौजवान गुलाम हुसैन डारी डूब कर जाँ बहाक हो गया। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 112 हो गई। PDMA ने दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों से 4,700 से जायद मौजाजात के 47,21,000 से जायद अफराद मुतासर। 26,08,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा ज़िला में 363 रिलीफ कैंप्स, 446 मेडिकल और 382 वेटरनरी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब रावल डैम में मजीद पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म। स्पिल वेज खोल दिए गए। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पंजाब के रिलीफ कैंप्स में ख़वातीन के लिए बड़ा चैलेंज। देहाती औरतों को पर्दे के मसाइल का सामना। मुल्तान के करीब बाटापुर खैमा बस्ती की ख़वातीन भी मसलों से दो चार। दुपट्टे या चादर से मुंह तो छुपा लेती हैं, उठते बैठते सोते जागते मर्दों की मौजूदगी में शदीद परेशानी है। खुले आसमान तले बैठी ख़वातीन को छत और राजदारी की भी ज़रूरत है। उधर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5,000 खैमों की फराहमी।
سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیج دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج بہاولپور اور وزیر آباد جائیں گی۔ مریم نواز شریف میں حفاظتی بند کا دورہ اور فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز وزیر آباد میں الیکٹرک بسز پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ مریم نواز میاں والی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا آغاز پہلے ہی کر چکی ہیں۔ دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری چن جیننگ سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاک چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت، بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ہمراہ۔ پی ٹی وی کے 6 دہائیوں پر محیط جدت پر مبنی ارتقائی سفر میں اہم سنگ میل، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹی وی انگلش کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان ٹی وی نے لانچنگ کے بعد باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ٹی وی انگریزی میں سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشریات پیش کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کی عمارت کا دورہ بھی کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آزاد جموں کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر طلباء کو ترجمان پاک فوج کو مبارکباد، کہا پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ پنجاب پھر بازی لے گیا۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم کا باقاعدہ آغاز، پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹرک گاڑیاں اسکیم کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ گاڑیاں 5 سال کی آسان اقساط پر بلا سود فراہم کی جائیں گی۔ 30 الیکٹرک گاڑیاں خواتین کے لیے مختص ہوں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ ای ٹیکسی منصوبے سے روزگار اور بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی۔ منصوبے سے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کو بھی فروغ ملے گا۔ کراچی کی سڑکوں پر گندگی کا راج، کچرے کے ڈھیر شہر قائد کی پہچان بن گئے۔ لیاری، چاکیواڑہ، ناظم آباد، عزیز آباد سمیت کئی علاقوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ اسکولوں، مساجد، ہسپتالوں کے باہر ڈمپنگ سائٹ سے سانس لینا دشوار۔ جگہ جگہ ابلتے گٹروں نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ گندے پانی اور کچرے سے اٹھنے والے تعفن سے پریشان شہریوں کا ضلعی انتظامیہ کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈسیبلٹی انکلوژن کا دورہ، ریہیبلیٹیشن روم، آئی ٹی لیب، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ روم، انڈسٹریل سٹچنگ روم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کام سیکھنے والے خصوصی افراد اور خواتین سے ملاقات، خصوصی افراد کی بھرپور شمولیت، خوشی اور جوش و خروش دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سینٹر کا مقصد خصوصی افراد کے لیے باعزت روزگار، تربیت اور سماجی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 4 لاشیں برآمد، سی ویو میں اپارٹمنٹ میں کھڑی کار سے مرد اور خاتون کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق ہلاک شخص کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی، خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کورنگی ضیاء کالونی کے قریب گھر سے نوجوان کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ لیاری میں توحید فلیٹ سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کی کوشش ناکام، امریکی تجارتی وفد کی نئی دلی میں بھارتی وفد سے ملاقات، دونوں فریقین کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، مزید ملاقاتوں پر اتفاق۔ بھارتی وزیر تجارت سنیل بھرتوال نے کہا کہ امریکہ سے کچھ مسائل پر اتفاق نہیں ہو سکا، روس سے تیل خریداری کے معاملے پر امریکہ کا دباؤ برقرار ہے۔
امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کئی ایرانی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی۔ امریکہ کے مطابق ایرانی فوج کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ادارے ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں موجود افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ آج ونڈسر کیسل میں شاہ چارلس سے ملاقات کریں گے۔ کل وزیر اعظم کے سٹارمر کے ساتھ اہم ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خارجہ امور پر گفتگو ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس دورے کے دوران اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری معاہدوں کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹک ٹاک پر پابندی کا نفاذ روک دیا۔ صدارتی حکم نامے کے ذریعے ڈیڈ لائن 16 دسمبر تک بڑھا دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ امریکی کمپنیز ٹک ٹاک کو خریدنے کو تیار ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا چینی ہم منصب شی جن پنگ سے جمعے کو رابطہ طے ہے، جس کے بعد معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے گی۔ اسرائیل کا یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر ایک اور فضائی حملہ۔ جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ اسرائیلی حملے سے متاثرہ علاقے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ الحدیدہ کی بندرگاہ پر ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی ہے۔ دوسری جانب حوثی فورسز کے جوابی حملے پر اسرائیل کے متعدد علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں زمینی کارروائیاں، مزید 90 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج غزہ کے وسطی علاقوں میں داخل۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے قابل رہائش عمارتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی زمینی کارروائیوں پر جرمنی اور یورپی یونین کی مذمت۔ کینیڈا نے کہا کہ اسرائیل کا زمینی حملہ انسانی بحران کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یورپی ملک لگزمبرگ کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم لیکی فریڈن کے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں زمینی حالات شدید بگڑتے جا چکے ہیں، ہمیں دو ریاستی حل کی طرف جانا ہے۔ سعودی عرب کا لگزمبرگ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، بیلجیم، آسٹریلیا بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے یورو ویژن مقابلے میں شرکت کی تو بائیکاٹ کریں گے۔ اسپین کی حکومت کا دبنگ اعلان۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا اسرائیل کو کھیلوں کے تمام مقابلوں سے نکالنے کا مطالبہ۔ کہا اس سے قبل بھی بین الاقوامی کھیلوں میں وہی پابندیاں لگائی جائیں جو روس پر تھیں۔ اسپین اسرائیل کی شمولیت پر دستبرداری کی دھمکی دینے والا 5واں ملک بن گیا۔